بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ اردو اسٹرالوجی پوڈ کاسٹ کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جوپیٹر ٹرانزٹ 2023 سے 2024 تک آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یہ سیارگان اللہ کے خادم، آسمان پہ اس کے غلام ہیں جو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے ہماری ذہنیت کو، ہمارے ارادوں کو مثبت یا منفی اثر دیتے ہیں۔ مشتری ہمارے تجربات، ہمارے علم اور ہماری سمجھ اور بوجھ کو وسعت دیتا ہے۔ مشتری ہمیں ترقی کی لگن دیتا ہے۔ یہ ہمیں سخاوت کرنا، بانٹنا اور عطا کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کثرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ مشتری ہمیں نئے نئے تجربات سے روشناس کراتا ہے اور ہماری روحانیت کو بیدار کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ مشتری سب سے پہلے ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور ہمیں اس بات پہ سوچنے پہ ترغیب دیتا ہے، راغب کرتا ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مشتری 16 مئی 2023 سے لے کے 25 مئی 2024 تک برج ثور میں ہے، یعنی 4 ماہ اسے ہو گئے، یہ ستمبر ہے، 4 ماہ سے مشتری برج ثور میں ہے اور اس کے 8 ماہ ابھی باقی ہیں، اور 4 ستمبر سے 31 دسمبر تک یہ رجت میں آ چکا ہے، ریٹروگریڈ ہے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ 16 مئی 2023 سے 25 مئی 2024 تک 12 سال کے بعد مشتری آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں بالکل آپ کے مد مقابل آیا ہے۔ آپ کے تعلقات کو فروغ دے گا۔ جوپیٹر ٹرانزٹ اور سائیکل شراکت داری میں فائدہ لائے گا، آپ کے امیج کو بڑھائے گا، آپ کی پارٹنرشپ بابرکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ازواجی زندگی میں تلخیاں تھیں، میاں بیوی کے درمیان چپکلش تھی، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ قطع نظر اس بحث کے، میں نہیں جانتا کہ 16 مئی 2023 سے پہلے ازواجی زندگی کیسی تھی، لیکن یہ طے ہے 4 مہینے آپ نے گزار لی ہیں، 8 مہینے ابھی باقی ہیں۔ تقریباً جون 2024 تک آپ کی ازواجی زندگی کی تلخیاں دور ہوں گی، اور اگر دور نہیں ہوتی تو وہ ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ اسکارپیو ہیں، تو آپ کی شادی کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی تنہائی دور ہونے والی ہے، آپ کو اچھے ساتھی ملنے والے ہیں، چاہے وہ کاروباری، چاہے وہ شراکتی، چاہے وہ بزنس پارٹنرشپ ہو، چاہے وہ جیون ساتھی کی شکل میں یا کسی اچھے دوست کی شکل میں، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ 4 مہینے گزرے ہیں، آ چکا ہوگا، نہیں تو 8 مہینوں میں آئے گا ضرور۔ آپ کے نئے رشتے اور نئے تعلقات قائم ہوں گے، اور آپ زندگی کے ایک بہترین اور خوبصورت موڑ پہ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے اور خدا کا شکر بجا لائیں گے کہ آپ کو ایک اچھا ساتھی مل گیا ہے۔ آپ کی دلکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ آپ سے ہمدردی کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا خیال کریں گے۔ بہت سے مثبت امکانات آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن مخالف آپ کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ آپ کی کوئی چپکلش چلتی آ رہی ہے، یا کوئی قانونی معاملہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، جیت آپ کی ہوگی۔ اور ماضی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کام جن کی وجہ سے آپ
थक चुके थे, उकता चुके थे, अब आपको आराम मिलेगा। वो झगड़े, वो लड़ाइयाँ, वो फसादात, वो इख्तलाफात, वो तनाज़ात, अब वो सब खत्म होने वाले हैं और हर किस्म के फितना और फसाद से आपको निजात मिलने वाली है। मुश्तरी जब आपके ज़ायचे के सातवें घर में हो तो आपको मशावरत से बहुत फ़ायदा होता है, इस्तिखारे से बहुत फ़ायदा होता है, आपको ताल्लुकात कायम करने में बड़ी आसानी होती है। गुफ्त शुनीद करना, डिस्कस करना और ज़ीरक, दाना, समझदार, ज़माना शनास लोगों के साथ बैठना और उनसे अच्छा मशवरा लेना आपकी किस्मत को चार चांद लगा देगा। मुश्तरी वैसे भी आपके मालियात के शोबा दूसरे घर पे हुक्मरानी करता है, तो ये सातवें घर में आपके वसाइल में, आपकी इनकम में इजाफा करेगा, आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ देगा और शराकतदारी के मामलात में ये आपको तन्हा नहीं रहने देगा, आपको मजबूत सहारा मिल के रहेगा इंशाअल्लाह। आप नए कामों में दिलचस्पी लेंगे, आपके नज़रियात में फ़रोग़ आएगा, आपका अक़ीदा मज़बूत होगा, आपका तवक्कुल, आपका यकीन आपको आगे लेके बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ-साथ मुश्तरी कुछ मनफ़ी असरात भी मुरतब करता है। आप फ़ुज़ूल ख़र्ची से इज्तनाब कीजिए, बचिए और माज़ी की परेशानियों को खुद से कुरेद के दोबारा उन्हें अपने गले में मत पड़ने दीजिए। आप अपनी खुद मुख्तारी ज़ाया मत कीजिए, आप एहसास ज़िम्मेदारी से आँखें मत चुराइए और ख़तरा इस बात का है कि आप खुदा न ख़ास्ता ब्लड शुगर या अमराज़ जिगर में मुब्तला हो सकते हैं, तो आपने अपनी परहेज़ और अपनी सेहत इनका बहुत ख़याल करना है और छोटी-सी बीमारी को भी आपने बिल्कुल हल्के में नहीं लेना और मुआलिज से फ़ौरन रुजू करना है। डॉक्टर की तालीम के मुताबिक ही आप दवा लेंगे, डॉक्टर की तलक़ीन और डॉक्टर की बताई हुई अद्वियात ही, मुस्तनद डॉक्टर की बताई हुई अद्वियात ही आप इस्तेमाल करेंगे, वगरना मुश्तरी अगर ज़ायचे के सातवें घर में हो तो इंसान गलत किस्म की ग़िज़ा के ज़रिए अपना नुकसान उठा सकता है और गलत दवा का इस्तेमाल करके भी नुकसान उठा सकता है, तो इस बात का आपने ख़याल करना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।